تھوڑی دیر کے لیے بھی بہت دردناک ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی بہت زیادہ دردناک ہے۔ لیکن اہل یہود یہاں کیا کر رہے ہیں، ایک بہانہ ان کو ملا ہے کہ کچھ دیر ہم رہیں گے پھر نکل جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ اتنی دیر ہوگی کہ وہ جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا، کہ اتنا وہ جلس چکا ہے، اتنا بسم ہو گیا ہے اس کا جسم کہ وہ بالکل سیاہ رنگ کا ایک کوئلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال رہے ہیں اور اب جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ جہنم میں وہ 1 دن سڑ چکا ہے، 2 دن سڑ چکا ہے، ایون اس کو 1000 سال ہو گئے ہیں سڑتے ہوئے، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے اس عذاب میں مبتلا۔ 114 چیپٹرز ہیں، ہمیں تو ان کے ہی مطلب نہیں پتا۔ ہمارا پہلا چیپٹر کون سا ہے؟ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں تو وہی نہیں پتا۔ الا ایاما معدودۃ، صرف چند روز ہوں گے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں واپس نکال دیں گے۔ اہل یہود ہیں جو تورات کو فالو کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، وہ یہاں کیا کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر ہم جہنم میں پھینک بھی دیے گئے نا تو کچھ دیر کے لیے ہم جہنم میں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے نکال لیں گے۔ الا ایاما معدودۃ، صرف چند روز ہوں گے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں واپس نکال دیں گے۔ لیکن سورہ فرقان میں آتا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی بہت دردناک ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی بہت زیادہ دردناک ہے۔ لیکن اہل یہود یہاں کیا کر رہے ہیں، ایک بہانہ ان کو ملا ہے کہ کچھ دیر ہم رہیں گے پھر نکل جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیا ہے، قول و اقرار کر لیا ہے کہ تم کچھ دیر کے لیے تو جہنم میں جاؤ گے، بعد میں تم نکال لیے جاؤ گے۔ یہ قرآن میں جہنم کی جتنی بھی ڈاکٹرین آئی ہے نا، سارے کا سارا سلیبس سیکوینس وائز اللہ نے ریپیٹ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ خالدون کا لفظ بار بار آ رہا ہے کہ ایک دفعہ جو جہنم میں چلا گیا نا پھر وہ واپس نکل نہیں سکتا، اور ایک دفعہ جو جنت میں چلا گیا پھر بھی اللہ تعالیٰ موت کو بھی اس دن موت دے دیں گے۔ روز قیامت میں ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان میں کافی روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس نے ایمان اللہ تعالیٰ پر لایا ہوگا اور نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن کچھ اعمال اس کے ایسے تھے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کر دیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ اتنی دیر ہوگی کہ وہ جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا، کہ اتنا وہ جلس چکا ہے، اتنا بسم ہو گیا ہے اس کا جسم کہ وہ بالکل سیاہ رنگ کا ایک کوئلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال رہے ہیں اور اب جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ اور یہ جو نفسیات کی کتاب ہے نا، انسان کی جو نفسیات ہے دماغ کی، وہ اس دنیا میں صرف اور صرف ٹائم کو پک کر سکتی ہیں، اس کی کیپیسٹی، اس کی صلاحیت جو ہے وہ ٹائم کو دیکھنے کی صرف اس دنیا میں ہے۔ جب روز محشر آ جائے گا انسان کبھی ٹائم کو پک نہیں کر سکتا۔ انسان 1 دن گزارے گا، 2 دن گزارے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے 1 دن گزار لیا ہے یا 2 دن گزار لیے ہیں۔ یہی فلسفی جہنم میں اور جنت میں ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ایک انسان جنت میں رہ چکا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے میں کتنی دیر رہ چکا ہوں۔ جہنم میں وہ 1 دن سڑ چکا ہے، 2 دن سڑ چکا ہے، ایون اس کو 1000 سال ہو گئے ہیں سڑتے ہوئے، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے اس عذاب میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو سر یہ جہنم کی آگ سے بڑا عذاب ہے کہ انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کب اس سے باہر نکلوں گا۔ لیکن اہل یہود یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ دیر کے لیے تو جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں نکال لیں گے، ہم کون سا ادھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلِ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، ان سے کہہ دو، ان سے پوچھو کہ اللہ کے ہاں عہدن کوئی وعدہ لیا ہے تم نے، فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ، کہ اللہ اس کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ تو پھر ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، جن کے بارے میں تم علم نہیں رکھتے۔ تو سر آج ہمارا بھی عقیدہ کچھ اسی طرح کا بنتا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ہم کہتے ہیں نا
کہ کوئی بھی چیز بنتی ہے، ایون یہ چھوٹی سی لائٹ بھی بنی ہے نا، اس کے ساتھ ایک مینول آیا تھا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے بھائی، اس کو ایسے استعمال کرو گے تو یہ صحیح کام کرے گی، ایسے استعمال کرو گے تو یہ خراب ہو جائے گی۔ وہ میڈیسن کے ساتھ ایک پرچی نہیں آتی ہے اٹیچ، اس پر لکھا نہیں ہوتا کہ اسے حرارت سے بچائیں، اسے گرمی سے بچائیں یا اسے دھوپ سے بچائیں، یعنی اگر تم اسے ہائی ٹیمپریچر میں رکھ دو گے تو یہ خراب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ایک کائنات کا شاہکار اتر رہا ہے، جنت سے نکال کر اللہ زمین پر انسٹال کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ کوئی مینول نہیں آئے گا، اس کے ساتھ کوئی ہدایت کا مینول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بتانے کے لیے کہ کس طرح تم کام کرو گے تو اس دنیا میں فساد سے بچو گے، تم صراط مستقیم پر چلتے رہو گے، اور کس طرح کام کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو سر وہ مینول کون سا ہے؟ وہ مینول یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ وہ وقت وقت پیغمبروں پر اللہ کی کتب اترتی رہی ہیں، اللہ کے پیغام اترتے رہے ہیں۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اب پورے میسج کو پکڑنے کی بجائے، اب قرآن میں کتنے چیپٹرز ہیں؟ 114 چیپٹرز ہیں ٹوٹل۔ اب کسی ادھر انسان سے پوچھا جائے 114 چیپٹرز ہیں، ان میں اب رول ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ اب جو 114 چیپٹرز ہیں ہمیں تو ان کے ہی مطلب نہیں پتا۔ ہمارا پہلا چیپٹر کون سا ہے؟ فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں تو وہی نہیں پتا۔ یہ میری اپنی جہالت ہے کہ مجھے کچھ دن پہلے پتہ چلا ہے۔ تو ہم نے کبھی چیپٹرز کے نام نہیں ہمیں یاد تھے، تو ان میں لکھا کیا ہے، ان میں اللہ نے ڈیمانڈ کیا کیا ہے، کون سا کام دیا ہے، تو وہ ہمیں کیسے پتہ چل سکے گا؟ فاتحہ کہاں سے نکلا ہے؟ فتح سے نکلا ہے۔ اردو میں تو فتح کس کو کہتے ہیں؟ جیت کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں فتح کا مطلب کھولنا ہے، کہ یہاں سے کھل رہا ہے، افتح یعنی کھولو اس کو۔ اب یہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کھل رہا ہے۔ بالکل کہاں سے کھل رہا ہے؟ اللہ کی تعریف سے کھل رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی ہی تعریف ہوگی جو عالمین کا رب ہے۔ پوری کائنات کھل گئی ہے نا، یہاں پر عالمین کا لفظ آ گیا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ اب تمہاری تعریف نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان خوش بیٹھا ہے، مست بیٹھا ہے کہ میں شاید کوئی چیز ہوں، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں تمہارا یہ بھرم توڑ دیا ہے، یہ جو ایلوژن مائنڈ میں بٹھائی ہے تم نے کہ میں کوئی چیز ہوں، وہ پہلی آیت میں ہی توڑ دی اللہ تعالیٰ نے، کہ تعریف ہوگی صرف پروردگار کی ہوگی۔ تیرے ہاتھ سے اگر کوئی کام ہو گیا ہے، تیرے ہاتھ سے اگر کوئی اچیومنٹ ہو گئی ہے، تو یہ بھی پروردگار ہے، اس کا شکر ادا کرو، تمہاری اچیومنٹ کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان سے ایک دن کسی نے کہا کہ آپ اتنی جنگوں کے فاتح ہیں، اتنا اسلام کو آپ نے فریم ورک تیار کر کے دیا ہے، اتنا اسلام کے لیے کام کیا ہے، آپ کو تو اللہ جاتے ہی چھوڑ دیں گے، آپ کو تو پیغمبر اسلام نے عشرہ مبشرہ کا لقب دیا ہے کہ آپ تو جنتی ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب جو اس کتاب کو کمپلیٹلی طور پر جانتے تھے، ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ کہ میں نے جو بھی کیا ہے نا، جتنا کچھ اسلام کو میں دے سکا ہوں، جتنی ایفرٹس میں نے کی ہیں، اگر ان تمام کوششوں کے بدلے اللہ مجھے برابر چھوڑ دینا تو میرے لیے یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ تو سر یہ اس قرآن کا تذکیہ ہے کہ ایک صحابی جو دن اور رات، جو شام اور صبح، ان کا ایک منٹ اس کتاب کے مینول کے مطابق گزرتا ہے، وہ ایسے کانپ رہے تھے۔ وہ بیٹھ کر کہتے تھے کہ کاش میں چڑیا ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا کہ جس سے حساب ہی نہ ہوتا، میں تو انسان ہوں، مجھ سے تو حساب ہونا ہے، تو میں یہ کس چنگل میں پھنس گیا ہوں۔ تو سر یہ جو ایک پورے کا پورا مینول ہے نا قرآن کا، ہم بھی اس کو پورا نہیں پکڑتے، ہم نماز اور روزے کے پیچھے چھپتے ہیں کہ چلے ہم یہ تو کرتے ہیں نا۔ صحابہ کے دور میں نماز روزہ جو چھوڑ دیتا تھا اس کو مسلمان کی کیٹیگری سے نکال دیا جاتا تھا کہ اب یہ بھی نہیں تو کر سکتا، پھر تو اسلام سے ہی فارغ ہے۔ یہ کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی نا، گویا اس نے کفر کیا ہے۔ صحیح مسلم 246 حدیث نمبر ہے، کفر اور ایمان، شرک اور اسلام، ان کے درمیان جو فرق کرتی ہے وہ چیز نماز ہے۔ یعنی اب اگر انسان نماز میں ہی کوتاہی کر رہا ہے، 5 ٹائم اللہ نے ڈیمانڈ کیے ہیں پورے کے پورے دن میں سے، صبح سے سورج طلوع ہوتا ہے 4 بجے سے انسان ٹائم کاؤنٹ کرے، اگر موبائل کو سائڈ پر رکھ دیں، سوچ اپنی فری کر دیں، مجھے 24 گھنٹے گزار کے دکھائیں، انسان تڑپ جائے گا کہ یہ ٹائم گزر کیوں نہیں رہا۔ لیکن ایک انسان کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کیوں؟ ادھر لڑائی ہو رہی ہے، ادھر کھڑا ہے، ادھر سے آواز آ گئی ہے، 1 گھنٹہ ادھر ویسٹ کر دیا ہے، ادھر کوئی کام پڑ گیا ہے، پورے کا پورا گھنٹہ ادھر لگا دیا، اسے ہوش ہی نہیں ہے۔
डॉक्टर इकबाल जिसे कहते थे मस्त रखो इन्हें ज़िक्रो फ़िक्रो सुबह आहे गाही में, कि ये पड़े रहें इन चक्रों में, बेमस्त रहें, कोई इनको ख़बर नहीं है, ठीक है ना। मस्त रखो इन्हें ज़िक्रो फ़िक्रो सुबह आहे गाही में, और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाज खानकाही में। और जिसको थोड़ी बहुत होश आ भी जाती है ना कि दीन को फॉलो करना है, वो कौन सा दीन फॉलो करेगा? खानकाहों में जाना है, पीरों के पास जाना है, चलो जी नमाज पढ़ लेते हैं, हमारा हक अदा हो गया है, चले 2 एक्स्ट्रा नफल भी पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जो किताब है 114 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में एक एक हुक्म लिखा है कि इंसान तूने करना क्या है। कुल या अय्युहल इंसान का लफ्ज़ निकाले, इसमें कितनी बार अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। तो सर ये पूरे का पूरा मैनुअल हमने नहीं पकड़ना। तो अहले यहूद क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम भी यही दीन लेंगे, जो जो दिल करता है वो पकड़ लेंगे, जो जो दिल करता है वो छोड़ देंगे। और फिर कहते हैं कि अगर जो जो हमने छोड़ा है, अल्लाह का हुक्म फॉलो नहीं किया, उसके बदले में कुछ दिन के लिए तो अल्लाह ने जहन्नुम में भेजना है, हमें फिर छोड़ देंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या कहा था उनको, ये आगे आने लगी है अभी आयत, वर्स नंबर 85 है, अफ़ा तुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद, क्या तुम हमारे किताब के, हमारे हुक्म के, हमारे लिटरेचर के कुछ हिस्से को पकड़ लेते हो और कुछ को छोड़ देते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अल, क्या सज़ा हो सकती है ऐसे अमाल करने वालों की। ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है इसमें उन्हें ज़लील व ख़ार कर दिया जाए। तो सर आज हम हो रहे हैं और बड़ा टका के हो रहे हैं, हर एक इंसान को पता है हम किस तरह ज़िल्लत व ख़ारी का शिकार हैं। व यौमल क़ियामा युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और दूसरा अज़ाब उन पर क्या होगा, जब वो रोज़े महशर आएगा ना, रोज़े क़यामत, उनको अज़ीम तरीन अज़ाब में झोंका जाएगा।